خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی بابرکت کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے، تھرڈ چیپٹر اینڈ سیکنڈ پروگرام ریگارڈنگ تھرڈ چیپٹر۔ گزشتہ پروگرام میں جو تیسرے باب کے حوالے سے پہلا پروگرام تھا، ہم نے پہلے خط کے حصے کو جو تیسرے باب میں موجود ہے، اوورال یہ 5th لیٹر ہے، 5واں خط ہے، سردیس کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھا، اور اس کے چیدہ چیدہ واقعات پر، استعاروں پر، سمبلز پر ہائی لائٹ کیا، غور کیا۔ لیکن ہم نے آپ کے سوالات کے حوالے سے زیادہ تر بات کی گزشتہ پروگرام میں، جو سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے تھے، دوسرے باب کے حوالے سے تھے۔ تیسرے باب میں، تھرڈ چیپٹر میں 3 خطوط ہیں، 4 خطوط دوسرے باب میں ہیں، اور 3 خطوط 3 لیٹرز تیسرے چیپٹر میں ہیں، تھرڈ چیپٹر میں ہیں۔ عزیزو، میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا، اور آگے بھی بتاتا رہوں گا کہ یہ پوری کتاب ہی ایک خط ہے۔ اگرچہ ان 7 خطوط کو، جو 7 مختلف کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے ہیں، 7 بلیونگ کانگریگیشنز کو لکھے گئے ہیں، ان پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان پر بہت غور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں پوری کتاب مکاشفہ کو، ریویلیشن کی بک کو ایک خط کے طور پر، اس خط کے طور پر جو خداوند کی جانب سے اس کے اسکرائب، اس کے بندہ یوحنا کی معرفت ہمیں لکھا جا رہا ہے، اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے، روز بروز پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے مندرجات کو، اس میں لکھی گئی باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں، جو اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے فائدے کی ہیں، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، جن باتوں کو ہم سے دور کرنے کو کہا گیا ہے، کلیسیاؤں سے دور کرنے کو کہا گیا ہے، ایمانداروں سے دور کرنے کو کہا گیا ہے، انہیں ہم اپنی زندگیوں سے دور کر سکیں، دور رکھ سکیں، ان باتوں کو، ان لوگوں کو اپنی زندگیوں سے نکال سکیں جو خداوند کی جانب بڑھنے کے اس سفر میں، جو کہ روحانی سفر ہے، اسپرچول جرنی ہے، علمی سفر ہے، ایکیڈیمک جرنی ہے، اس میں ہمارے لیے رکاوٹیں بنتے ہیں، اس میں شیطان ابلیس کی جانب سے ہماری راہ کے روڑے ہیں، یہ وہ گڑھے ہیں، یہ وہ عیب ہیں، یہ وہ دھبے ہیں، یہ وہ داغ ہیں جن سے کلیسیا نے، اس دلہن نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، تاکہ ہم مسیح کی، جو کہ ہمارا دولہا ہے، جب وہ آئے تو روشنی میں، نور میں ہو کر اس کا سواگت کر سکیں، اس کا ویلکم کر سکیں، ان 5 عقل مند کنواریوں کی مانند جن کی شمعوں میں، جن کی مشلوں میں تیل موجود تھا۔ عزیزو، تیل کا جو صیغہ ہے، استعارہ ہے، سمبل ہے، وہ پاک روح کے حوالے سے، پاک کلام کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیسی ہی دلچسپ بات ہے، انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی پینتیکوست کا، شواؤت کی عید کا خاص ایونٹ جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے۔ شواؤت کی عید، ہفتوں کی عید، پینتیکوست کی عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جو 2000 سال پہلے نہیں بلکہ 2000 سال پہلے جو واقعہ ہوا، یعنی پاک روح کا نزول، وہ 1500 سال پہلے پاک کلام کے نزول کو، شریعت اور توریت دیے جانے کے نزول کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ And they are both one and the same thing۔ نہ کلام پاک روح کی ضد ہے، نہ پاک روح پاک کلام کے، شریعت کے، توریت کے برخلاف ہے، بلکہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی بات ہیں۔ پاک کلام پاک روح کے بغیر، اور روح پاک، رواخ خدش، ہولی اسپرٹ، پاک کلام کے بغیر، شریعت کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ ہم اس خط کی جانب اپنا دھیان، اپنا فوکس لگاتے ہیں جو سردیس کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر جس شخصیت کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے، اس کی ڈسکرپشن، اس کی کریکٹرائزیشن، اس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اور جو الہی ذات یہ لکھوا رہی ہے خط، اس کی جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اس کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں، وہ پہلے باب کی 4 آیت اور 16 آیت میں لکھی ہوئے ہیں۔ چیپٹر 1 ورسز 4 and 16 میں ان کا پارشل ذکر ہے، پھر چیپٹر 2 کی ورس 1 میں بھی، دوسرے باب کی پہلی آیت میں بھی جو افسس کی کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے، اس میں بھی کچھ ایسی ہی صفات، اوصاف بتائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس 7 فولڈ اسپرٹ کا، یعنی 7 روحوں کا بغور جائزہ لیں،
تو عزیزو، یہ بے شک ہولی اسپرٹ رواق ہاخودش کے 7 فولڈز ہیں۔ کئی دفعہ لوگ انہیں 7 آرک اینجلز کے ساتھ بھی، 7 کروبیم کے ساتھ، آتشین فرشتوں کے ساتھ بھی تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہی ہے، اور نہ صرف میرا بلکہ بہت سے مسیحی علماء کا ماننا یہی ہے کہ the 7 فولڈ اسپرٹ یعنی 7 روحوں کا جو ریفرنس ہے وہ رواق ہاخودش کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ پھر ہم اس الہی ذات کے حوالے سے جو یہ خطوط لکھوا رہی ہے اور خاص طور پر اس لیٹر کو لکھوا رہی ہے، اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے پاس ان 7 ستاروں کے اوپر، 7 سٹارز کے اوپر بھی اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ اب اس حوالے سے بیشتر جگہوں پر لوگ اس خیال کو، اس نظریے کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر خدا کے 7 ستاروں پر اس شخصیت کا، اس ڈیوائن بینگ کا، اس الہی ہستی کا اختیار ہے، تو کیا پاک روح کے اوپر بھی اختیار ہے؟ اور اگر پاک روح کے اوپر اختیار ہے تو کیا اس شخصیت کی، اس الہی ہستی کی حیثیت خدا پاک روح سے بڑھ کر ہے؟ عزیزو، یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند کی ٹرائیون نیچر کے حوالے سے بے تحاشا سوالات ان باتوں پر کہے جا سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ یہ تمام خطوط جو الہی ہستی لکھا رہی ہے، جو الہی ہستی یوحنا کو ڈکٹیٹ کرا رہی ہے، اگرچہ ہم خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے، یہوشع مسیح کے حوالے سے بیشتر جگہوں میں ان کے اوصاف، ان کے کریکٹرسٹکس، ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ان خوبیوں میں، ان اوصاف میں خدا باپ کی، یہوہ خدا کی خوبیاں بھی شامل ہیں۔ سو ٹو میک تھنگز ایزیئر، چیزوں کو آسان اور عام فہم بنانے کے لیے ہم اس بات کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اس خط کو لکھوانے والی ذات گاڈ ہیڈ ہے، وہ ذات ہے جس میں خدا باپ اور خدا بیٹا اور پاک روح موجود ہیں۔ اب اگر ہم خط کے مندرجات پر غور کریں تو سردیس اگرچہ پرگمن جیسا برا تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ سردیس 27 میل ساؤتھ آف تھیاتیرا تھا، یعنی 27 مائلز جنوب کی جانب تھواتیرا سے یہ قصبہ، یہ شہر موجود تھا، اور یہ سفر جو ہے وہ اکثر اوقات آن فٹ یعنی پیدل ہی طے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ایک دن کے حوالے سے یہ طویل سفر تھا، لیکن کئی دفعہ لوگ اس کو 2 ڈے جرنی کہہ کے اپنے سفر کو آغاز کرتے تھے، and they used to stop in between۔ یہ شہر سردیس ایشیا کے ایک خاص ریجن لیڈیا کا یا لدیا کا کیپٹل مانا جاتا تھا، دارالحکومت مانا جاتا تھا۔ یہاں کی پیٹرن ڈیٹی جو تھی وہ سائبیل تھی۔ پیٹرن ڈیٹی سے مراد جو یہاں کی مین دیوی تھی، جس دیوی کے حوالے سے یہاں کے کوئنز، یہاں کی کرنسی، یہاں کے سکے بھی ہمیں بعد میں ملے ہیں، آثار قدیمہ کے محکمے کو ملے ہیں، اور یہ اویلیبل ہیں تحقیق اور تفتیش کرنے والوں کے لیے۔ اس دیوی کے حوالے سے جو قصے کہانیاں مشہور ہیں، ان میں خاص جو اس کی طاقت، اس کا وصف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو موت سے زندگی میں لانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تاہم اس شہر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یوحنا کے ریویلیشن، مکاشفہ لکھنے کے ٹائم پر اس کے آس پاس اس شہر پر ایک بڑا شدید بھونچال آیا، انارمس ارتھ کویک آیا، جس نے سردیس کے شہر کو بالکل ملیا میٹ کر دیا، اور اس کے جو کھنڈرات ہیں وہ ایک سیڈ سٹیٹ میں ہیں، وہ ایک بہت ہی سوری سٹیٹ بتاتے ہیں۔ اس جگہ کی اکانومی سٹرگلنگ کر رہی تھی، یعنی معاشی حالات کچھ خاص نہیں تھے، اور جو بلیورز تھے اس شہر میں، جو ایماندار تھے، وہ باقی تمام لوگوں کی طرح وہ بھی سٹرگل کر رہے تھے، وہ بھی اپنا دال دلیا، اپنی روزی روٹی کمانے کے حوالے سے they were struggling a lot۔ اس خط کے شروع ہی میں
خداوند سردیس کی کلیسیا کو بڑا ڈیمنگ میسج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یعنی اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یو تھنک یو آر ہڈن سم ویئر بٹ یو آر ناٹ. ہماری زندگیوں میں بھی ایسے کیریکٹرز، ایسے کردار موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے وہ ہر کسی کو بیوقوف بنا لیں گے. لیکن عزیزو، شاید آپ کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن خداوند کو دھوکہ دینا، خداوند سے کچھ بات چھپانا ناممکن ہے. اور خداوند سردیس کی کلیسیا کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر تو ہے مردہ. ایسے لوگ جو پہلے تھے اور جو اب بھی ہیں، دے آر اسپرچولی ڈیڈ، وہ روحانی طور پر مردہ ہیں. خداوند کا یہ کہنا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں شوز کہ اس کلیسیا نے، ان ایمانداروں کی جماعت نے انیشلی بہت کام کیا ہوگا اور غالباً سنسیئر مخلص کام بھی کیا ہوگا، لیکن ابھی کے حالات کے مطابق آفٹر دیئر انیشل ورک ہیز بین ڈن، شروع کے کام کے بعد اب کے حالات یہ ہیں کہ خداوند کی نظر میں یہ لوگ مردہ ہیں، اسپرچولی ڈیڈ. ان کی ریپوٹیشن، ان کی عزت، ان کی کلیسیا تو شاید بن چکی ہے، لیکن ان کا انر کریکٹر، ان کا اندر کا کردار کھوکھلا ہے. وہ پیشن جو سچائی کے حوالے سے، جو خداوند کے کلام کے حوالے سے مخلصانہ پیشن اور جوش تھا، وہ مر چکا ہے. عزیزو، زندہ اور مردہ ہونے کی جو مثال، جو استعارہ، جو سمبل خداوند استعمال کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ زندگی، اسپرچولی الائیو ہونا، روحانی طور پر زندہ ہونا، خداوند کی مرضی، خداوند کے پلان کا حصہ ہونے کے مترادف ہے. اس کے برعکس مردہ ہونا، ڈیڈ ہونا، اسپرچولی لاسٹ ہونا، خداوند کے پلان اور خداوند کی مرضی اور خداوند کے لوگوں میں سے کاٹے جانے کا نشان ہے. عزیزوں، پیشتر اس کے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، میں آپ سب کے ساتھ مل کر یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ سوال صرف میرے ذہن میں نہیں، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گروپ آف بلیورز، ایمانداروں کی جماعت، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جنہوں نے ایک ریپوٹیشن، ایک نام بنایا ہے، وہ کیسے خدا سے دور ہو گئے ہیں. How have things gone terribly wrong کہ spiritually now they are so insensitive کہ روحانی طور پر وہ ایسے مردہ ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خدا کی نظر میں، خدا کے پیمانے کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق بالکل بے فائدہ ہے. تو عزیزو، اس کا جواب مختصر ہے، اس کا جواب سادہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنی نظر میں اپنے آپ کو راست باز سمجھیں، تب آپ خداوند سے، خداوند کے کلام سے، خداوند کی مرضی سے دور ہو گئے ہیں. اور جب آپ لوگوں کو ایسا کرتا دیکھیں تو یقین مانیے کہ ان میں اور سردیس کی کلیسیا میں ہرگز کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند کا کلام منہ سے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں سے، اپنے چال چلن سے، اپنی ہر ایک بات سے دکھانے کی ضرورت ہے. دس گروپ آف پیپل، لوگوں کا، سردیس کے لوگوں کا یہ گروپ، دے ہیو بیکم سو انورڈ لکنگ، وہ اپنی ذات میں اس قدر محو اور مگن ہو چکے ہیں کہ اپنی ذات کے فائدوں سے زیادہ ایسے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ اپنی ذات میں ریلیجس، مذہبی تو بن گئے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں دے آر ڈیڈ. وداؤٹ ڈاؤٹ، بغیر کسی وسوسے کے، دس از دا لیڈرشپ دیٹ از ان کوشچن ہیئر. یہاں پر ان لیڈران کی بات ہو رہی ہے جو کلیسیا کو انکریکٹلی، انوائزلی لیڈ کر رہے ہیں. اینڈ دا کال فرام دا لارڈ، خدا کی طرف سے جو جگانے کا الارم ہے وہ یہ ہے کہ جاگو تاکہ بہت دیر نہ ہو جائے.
جاگو اور اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو سمجھو، وہ رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری جو تم نے سچائی کے ساتھ ڈیولپ کی تھی، جو تم نے مخلص رویے کے ساتھ، پاک رویے کے ساتھ ڈیولپ کی تھی، اینڈ دیٹ انوالوز ریپینٹنس، اور یہ توبہ، جی ہاں توبہ سے شروع ہوگی۔ توبہ کر کے اپنی ان راہوں کو ترک کرنا پڑے گا جو رانگ اسپرٹ میں، جو بری روح میں ابھی کا غلط سفر ہے۔ عزیزو، ہم اس حوالے سے اپنی اسٹڈی کو، خداوند کے میسج کو، خداوند کے پیغام کو سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔